میں اویسی صاحب سے کہوں گا کہ تقریباً چھوٹی بڑی 35-40 پارٹیاں جو مجھ سے مشورہ بھی کر رہی ہیں اور میرے ساتھ بہرحال وہ جڑی ہوئی ہیں، میں ایک فکری رہنمائی ان کو دے رہا ہوں اور انسانی بنیادوں پر ان کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بڑے اتحاد کا اور گٹھ بندھن کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ آ جائیں، اور جو اسلامی رہنمائی کا فریضہ ہے، مسلم قیادت کا فریضہ ہے، وہ آپ انجام دیں۔ اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو لوگ اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور دوسری قیادتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ کچھ ان سے امید لگائے ہوئے ہیں، ان سے صاف کہہ دیں کہ جو بات اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے ہم اسے مانیں گے، اور ہمارے ممبر کم ہو یا زیادہ، وہ کم ممبران جو حق کی بات کریں اور جرأت کی بات کریں وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے، ان افراد سے جو دھوکہ دیں اور جو غداری کریں اور جو اہانت کا سلوک کریں اور جن کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بھی آپ کا قائد ابھر نہ سکے اور وہ ملت کا کوئی کام نہ کر سکے۔ ایسی شکل میں ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی تائید کر کے مسلم مجلس کے محاذ سے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ ہمارے چند ممبران ہوں لیکن ہم دھیرے دھیرے کوشش کر کے یہ چاہیں گے کہ اس نظام کو برپا کیا جائے جو منصفانہ ہو، عادلانہ ہو اور جو انسانی قدروں کو ملحوظ رکھے، اور جو تمام کمزور طبقات کو، دلت ہوں، ایس سی ہوں، ایس ٹی ہوں، او بی سی ہوں، جتنے بھی ایسے طبقات ہو سکتے ہیں جو پسماندہ ہیں، مظلوم ہیں، ان کو ساتھ لیں اور ان کو ساتھ لے کر اس قیادت کو فراہم کر کے جس قیادت کا تعلق آسمان سے بھی ہو اور وہ زمین پر کام کرے، ایسی قیادت کو وجود میں لائیں۔ اسد الدین اویسی بہرحال غلامان محمد میں سے ایک غلام ہیں، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے حق میں صدا لگاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا قائد کہاں ہے، تمہاری برادری اسلام ہے تو تم اپنے قائد کو تلاش کیوں نہیں کرتے، اور جب تمہارا قائد تمہارے سامنے آتا ہے تو ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں لگ جاتے ہو۔ لہذا پوری قوت کے ساتھ میں یو پی کے مسلمانوں سے اس وقت یہ کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں پھر الیکشن مختلف صوبوں میں ہوں گے وہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے قائدین تیار کرو اور اپنے قائدین کو یہ موقع دو کہ وہ انسانی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے، شرعی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس کے ساتھ الائنس کریں اور کس کو بہتر قرار دیں، یہ فیصلہ ان کو دیا جائے اور ان کے جو مشیر کار ہوں وہ ان کو صحیح مشورہ دیں۔ لہذا بہرحال میں نے پھر مناسب سمجھا کہ وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے، میں اور زیادہ کھل کر یہ بات کروں کیونکہ یہ دینی فریضہ ہے، یہ مطالبہ ہے قرآن کا، یہ مطالبہ ہے حدیث نبوی کا، اور جو اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ دار ہیں لیکن بات کرتے ہیں ایسی جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، جو اسلام کا تیا پانچا کرتے ہیں اس کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور اسلام کے مختلف شعبوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے، مسلمانوں سے کہنا ہے کہ بالکل درست نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے اس میدان میں رہنما ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس میدان کی رہنمائی مطلوب ہے اور اس بنیاد پر مطلوب ہے جو بڑی مضبوط بنیاد ہے اور جس کی رہنمائی انبیاء نے کی ہے اور پھر اخیر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر اس کے سب سے بہترین نمونے خلفائے راشدین نے پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے جو ان کے طریقے پر چلنے کی بات کرے اور چلنے کے لیے تیار ہو اور اس کی زندگی اس کا ثبوت دے کہ یہ مضبوطی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ اسلامی نظام پر ایمان رکھتا ہے اور یہ اسلام کو برادری مانتا ہے، یہ کسی برادری اور قبیلے اور خاندان میں تفریق کا قائل نہیں ہے۔ جو ایسا غلام نبی اور غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا
اس کو قیادت کا حق ہوگا، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں اور وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی میں آگے بڑھے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ایک بڑا گٹھ بندھن ہے جس میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے، جو انسانی بنیادوں پر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور اس سلسلے میں جو مشورہ درکار ہو اس کے لیے جب چاہیں وہ ملاقات کریں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک بڑی تبدیلی اس ملک میں لانے کے لیے آغاز یو پی سے کر دیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جن کو میں نے اس وقت بیان کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کے بعد پھر کل سے میرا ایک دورہ مشرقی یو پی کا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ مغربی یو پی کا ہوگا، بہت سے اجلاس ہوں گے بیرونی دنیا میں۔ میں یہی بات اتحاد کی کرتا رہا، اس ملک میں بھی کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک نئی قیادت، جوانوں کی قیادت، صحیح فہم رکھنے والوں کی قیادت اور اسلام پر جو مبنی ہو وہ قیادت وجود میں آئے، اور پوری قوت کے ساتھ اس قیادت کو قبول کیا جائے، اور ادھر ادھر کی باتوں کو نہ سنا جائے، اور پرانے تجربے نہ دہرائے جائیں، اور نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی دھوکہ دہی اور دروغ گوئی اور ان کی طرف سے جو معاملات مکر و فریب کے ہوتے رہے ان کو سمجھا جائے۔ وہ مجبور ہوں تو وہ آئیں، وہ بھی اسی قافلے میں شامل ہوں، اور اگر وہ تیار نہیں، ویسی صاحب نے تو بڑی بات کہہ دی تھی، اکھلیش جی سے کہہ دیا تھا کہ میں تو تیار ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ ڈپٹی چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ کا نائب مسلمان بنایا جائے۔ سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے، کوئی اقلیت بھی ایسی نہیں ہے جس کی بیس پر کوئی جیت سکے۔ اکھلیش صرف یادوں کے ووٹ سے کبھی جیت نہیں سکتے، مایاوتی صرف چماروں کے ووٹ سے کبھی نہیں جیت سکتی، اور جوگی صرف ٹھاکروں کے ووٹ سے کبھی نہیں جیت سکتے، اور مسلمان صرف اپنے ووٹ سے کم از کم 100-125 سیٹیں خود جیت سکتے ہیں۔ تو آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کون سا وہ سحر ہے، کون سا وہ جادو ہے جو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خود وہ اپنی شخصیت کی شناخت کھو چکے ہیں اور بات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ یہ طے کر لیں کہ جہاں وہ خود اپنے بلبوتے بھی جیت سکتے ہیں، حالانکہ میرا یہ کہنا ہے کہ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی وغیرہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور مخلصانہ طور پر ساتھ ہیں۔ ابھی وہ غیر معروف ہیں، ابھی وہ نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ارادے ہیں، ان کے فیصلے ہیں، اور ایسے فیصلوں کے ساتھ اگر ایسے حضرات بھی جڑ جائیں اس مقصد سے کہ ان کی قیادت اپنی جگہ قائم رہے، اس مستقل حیثیت سے اس قیادت کے ساتھ اشتراک ہو، اگر یہ عمل ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑی کامیابی کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں۔